ایک اہم موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں جگہ جگہ درندے دندناتے پھر رہے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی اسکینڈل ہو یا بلوچستان یونیورسٹی کی طالبات کی فریاد، اور اب لاہور کا ایک معروف نجی اسکول، مسلسل ایسے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کہ مرد اساتذہ طالبات کو نازیبا تصاویر بھیجتے ہیں۔ زومانی گفتگو سے بات کر کے بلیک میلنگ تک یہ بات پہنچ جاتی ہے، لیکن انتظامیہ کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اور پھر اگر طالبات شکایات کریں تو کارروائی کی بجائے ان بچیوں کو ہی خاموش رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اگر مزاحمت کریں تو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہی کچھ لاہور کے اس نجی اسکول میں بھی ہوا، جہاں فیس کی مد میں والدین سے ہزاروں روپے تو بٹور لیے جاتے ہیں، لیکن ایک رتی تحفظ نہیں ملتا۔ طالبات نے 4 اساتذہ پر جنسی ہراسانی اور غیر مہذب تصاویر بھیجنے کی شکایات کی تو بھی انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا، اور تنگ آ کر ان بچیوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی تو بدنامی کے ڈر سے فوراً ہی انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی نوٹس لیا، اور بالآخر ملوث اساتذہ کو نوکری سے برخاست کر کے انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ لیکن یہ معاملہ یہاں پر ناظرین ختم نہیں ہوتا۔ سرکاری تحقیقاتی کمیٹی نے اسکول انتظامیہ پر تعاون نہ کرنے کا الزام لگایا ہے، اور کنوینر کا یہ کہنا ہے کہ اسکول انتظامیہ نے طالبات کے کانٹیکٹ نمبر تک فراہم نہیں کیے۔ دوسری جانب آج وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ دیگر اسکول سے بھی ایسی ہی شکایات سامنے آ رہی ہیں، اور اسی نجی اسکول کی دوسری برانچز میں بھی ہراسمنٹ ہو رہی ہے، اور صرف لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی ہراسمنٹ کا شکار ہو رہے ہیں، وہ بھی ایسی شکایات کر رہے ہیں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ گھناؤنے فعل میں ملوث ان تصاویر کی جو اساتذہ ہیں ان کی تصاویر ٹی وی پر دکھائی جائیں گی، شیئر کی جائیں گی۔ میں یہ بات مان نہیں سکتا، ایک سکول کے اندر یہ ہو رہا ہے، اس کے پرنسپل کو نہیں پتا، ان کے اونرز کو نہیں پتا۔ یہ اسی طرح ہے کہ میرے آفس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور مجھے نہ پتا۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اتنی کمپلینٹس آئی ہیں پرائیویٹ سکول سے کہ جو فیمیل سکولز ہیں، جو آل گرل سکول ہیں، وہاں پہ میل ٹیچرز کو نہ رکھیں۔ میری ریکویسٹ ہے، پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ یہ کریں وہ کریں، میں کہتا ہوں پیرنٹس کو چاہیے کہ بوائکاٹ کریں ایسے اسکولوں کو۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ صرف بچیوں کے اسکول میں نہیں ہو رہا، ہمیں لڑکوں کی کمپلینٹس آ رہی، یہ بوائز اسکولز کے اندر بھی ہو رہا۔ شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے پرائیویٹ اسکول۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ می بینگ ایز دا منسٹر اس کو پوری طرح ڈیل کیا جائے گا، جہاں جہاں پہ بھی اگر کہیں یہ ہو رہا ہے، ہمیں کمپلینٹ آتی ہے، اس اسکول کی رجسٹریشن کینسل کرنا، اس اسکول کو بند کرنا اور اس پہ پراپر ایکشن لینا، ہم وہ سب چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، ایک اور اہم نقطے پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ اسکولز میں اس حوالے سے کوئی اویئرنیس پروگرام یا اس ٹاپک کو باقاعدہ سبجیکٹ کی طرح کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ ہم کیوں بچوں سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں؟ جنسی رجحان کے حوالے سے آگاہی دینے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ پہلے اس معاملے کی تفصیل لے لیتے ہیں۔ سما کے نمائندے دانیال عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے علاوہ سماجی کارکن عالیہ سارم بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ دانیال، یہ بتائیے کہ اساتذہ برطرف ہو گئے، اس کے بعد ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی بالکل، یہ معاملہ آج سے تقریباً 10 روز پہلے شروع ہوا تھا، جب اس نجی اسکول کی طالبات نے سوشل میڈیا پر تمام تر جو جنسی ہراسانی کا یہ معاملہ ہے اس کے بارے میں ایک پوسٹ شیئر کی تھی، جس کے بعد اس اسکول نے طالبہ کو بلایا اور ان سے جب تفتیش کی گئی تو مزید بھی طالبات سامنے آنا شروع ہوئیں۔ کم از کم 8 کی طالبات ہیں جو کہ سامنے آئیں، انہوں نے آ کے مختلف اپنے ایکسپیرینس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے، جس کے بعد اسکول انتظامیہ نے ایکشن لیتے ہوئے یہ 4 سٹاف ممبرز ہیں، جن کے اندر 2 ٹیچرز شامل ہیں، ایک اکاؤنٹنٹ شامل ہیں، اور اس کے بعد ایک ان کے جو پی این ہیں وہ شامل ہیں، ان کو برطرف کر دیا گیا۔ اسکول انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ ایک اور بھی جو اس تمام تر واقعے میں ملوث فرد ہیں، سٹاف ہیں، ان کو بھی فارغ کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی کمپلینٹس آ رہی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو طالبات ہیں انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ ہم نے اسکول کی جو پرنسپل ہیں، اس کے علاوہ اسکول کی جو 2 کوآرڈینیٹرز ہیں جو کہ خواتین ہیں، ان سے جب یہ بات جا کے ڈسکس کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ خاموش رہیں، اس معاملے پر زیادہ بات نہ کریں، اور ان کو ہی سمجھاتی رہیں
نہیں اور اسکول کے جو مرد اساتذہ ہیں یا دوسرے بھی جو اسٹاف ممبرز ہیں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا. اب ان تمام تر لوگوں کو تو سسپینڈ کر دیا گیا ہے, لیکن جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس تمام تر معاملے کو دیکھ رہا ہے. اس کے جو کنوینئر ہیں, تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اور اس تحقیقاتی کمیٹی کے کنوینئر کے مطابق اسکول کی جو انتظامیہ ہیں وہ ان سے بالکل بھی تعاون نہیں کر رہی. ان سے کانٹیکٹس مانگے جا رہے ہیں طالبات کے, کیونکہ ظاہر ہے مزید تفتیش کرنی ہے, دونوں طرف کے پہلو دیکھنے ہیں کہ کیا کیا معاملات پیش آئے تھے اور اس سے ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے وہ ایکشن لینا ہے. لیکن ابھی تک ان کا موقف یہ ہے کہ ہم سے اسکول انتظامیہ کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کر رہی. اسکول کی جو انتظامیہ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو لا ٹیم ہے وہ تمام تر معاملے کو دیکھ رہی ہے, ابھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. صحیح دانیال, آپ ساتھ ہی رہیے. عالیہ صاحبہ, یہ دیکھیے کہ خواتین ہی اس معاملے میں خواتین کا ساتھ نہیں دے رہی. بچیاں شکایات لے کر گئیں اپنی فیمیل ٹیچرز کے پاس, یا متعلقہ جو خواتین تھیں اسکول کے اندر, خواتین نے ہی بچیوں کی بات نہیں سنی. مجھے حیرت ہوتی ہے کیونکہ ایک عورت جب ماں کے روپ میں ہوتی ہے تو صرف اپنی بیٹی کے لیے نہیں, وہ پوری دنیا کے لیے ماں ہی ہوتی ہے, اور یہ جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو بہت ہی افسوس کی بات ہے, کیونکہ جب ہم اپنی بچیوں کو کسی ایسی خاتون جو کہ اساتذہ میں سے ہو ان کے پاس چھوڑتے ہیں تو ہم انہیں بہت زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں. یہ ہماری اپنی ایک بانڈنگ ہوتی ہے, یہ عورت سے عورت کی ایک بانڈنگ ہوتی ہے, اور یہ ہمارے مشرقی معاشرے میں خاص طور پر عورت پر ایک اعتبار ہے. یہ اعتبار کی ایک کیفیت ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ ہم بہت اعتبار کے ساتھ مرد سے تو پھر بھی ہم ایک تھوڑا سا ہمیں ڈر بھی لگتا ہے, یا ہم تھوڑا سا فاصلہ بھی رکھنا چاہتے ہیں, لیکن جب ہم ایک ایسی ٹیچر کو جو خاتون بھی ہیں ہم بہت آسانی سے اپنے بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اور ایون یہ تو بڑی بچیاں ہیں, ہم اپنے 2.5 سال کے بچے مونٹیسری میں ان کے حوالے کر دیتے ہیں جہاں سے بنیاد پڑ رہی ہوتی ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور پھر انہی واقعات کے بعد وہ جو سوسائٹی ایک جملہ بولتی ہے, بہت تکلیف دہ جملہ ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے. عورت عورت کی دشمن ہو سکتی ہے, ماں اولاد کی دشمن نہیں ہو سکتی. اور یہ جو اساتذہ ہے یہ روحانی والدین ہیں, یہ کوئی عام عورت نہیں ہے. جب اس کو اس کرسی پر بٹھایا جاتا ہے, جب اس کو استاد کی کرسی پر بٹھایا جاتا ہے, تو یہ تو روحانی والدین میں سے ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہے. اس کے بعد اعتبار کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. اس سارے واقعے میں مجھے والدین کے بارے میں جو میں نہیں سن پائی کہ والدین کا اس میں کیا موقف تھا, مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے ٹرائنگل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اسکول, ایک ہوتا ہے بچہ, اور تیسرے کارنر پر یہ ٹرائنگل میں ہوتے ہیں پیرنٹس. اسکول اور بچے, یعنی کہ عالیہ صاحبہ آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اب اساتذہ کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی نوبت آ گئی ہے, ایسی ضرورت بھی ہے. بالکل ایسی ضرورت ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے اسکول سے, جب ہم بچوں کو اپنے گھر سے ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ایکسپیرینس لوگوں کے پاس ہیں. بلکہ میں نے کتنی ٹیچرز کو یہ کہتے سنا ہے کہ ظاہر ہے ماں باپ کے پاس تو 2 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, ٹیچرز زیادہ ایکسپیرینسڈ, زیادہ اسکلڈ ہیں, کیونکہ ان کے پاس ہزاروں بچے ان کے پاس سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں. تو کئی دفعہ تو پیرنٹس اپنی جو پریشانیاں گھر میں, اگر بچے بات نہیں سن رہے ہوتے یا ان کو اور کوئی ایشو ہوتا ہے یا پیئرس پریشر ہوتا ہے, تو باقاعدہ پیرنٹس جا کے ٹیچر سے مدد مانگتے ہیں. وہ باقاعدہ ٹیچر سے گائیڈ لائنس لیتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ہم اپنے بچے کو کس طرح لے کے چلیں, اور ان ٹیچرز کو ہر حوالے سے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. ان کے ریفریشل کورسز ہوتے ہیں, ان کورسز میں کہ یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ بچوں کو ہراساں کیسے کیا جا سکتا ہے, ان بچیوں کی بات کیسے نہ سنی جا سکتی ہے. پیرنٹس تو جانے کس طرح سے ان ٹیچرز کی طرف دیکھتے ہیں. عالیہ صاحبہ, ایک معاملہ یہ بھی کہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے سے پہلے کیوں ایکشن نہیں لیا جاتا ایسے معاملات کا, اور ہمارے تعلیمی نظام میں کیوں کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے جہاں جنسی ہراسگی جیسے سیریس ایشو کو طالبات رپورٹ کر پائیں, اس پر بات کر پائیں. دیکھیں بات یہ کہ ہمارا ایز اے بحیثیت قوم ہمارا ایٹیٹیوڈ نا بہت زیادہ کیجول ہے, ہم چیزوں کو بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں. جب تک معاملات بالکل سر تک اور پانی ناک تک نہ آ جائے ہم اس کو لیتے ہیں, ہم اس کو ہینڈل کر لیں گے. اور میں طالبات کو, بچوں کو, عورت کو یا مرد کو, کسی بھی کمزور انسان کو صرف ایک ہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے کسی بھی حالت میں خاموش نہیں ہونا. اگر آپ پر ظلم ہوا ہے, ایک ظالم کے سامنے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی گناہ گار ہیں. کسی حوالے سے کسی نوعیت پر کہیں بھی ظلم ہوگا. اساتذہ کے لیے کچھ بولتے ہوئے ذاتی طور پہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں یہ بولوں کہ اساتذہ کی بھی رپورٹ, لیکن یہ اساتذہ ہے ہی نہیں, میں ان کو اساتذہ مانتی نہیں. جو اس قسم کے ہراساں کریں, جو اس قسم کے, یہ تو انسان ہی نہیں ہے, یہ تو انسان دوست لوگ نہیں ہیں. ان کی تو اپنی تربیت نہیں ہوئی. کانفرنس سن رہی تھی صوبائی وزیر تعلیم مراد راز صاحب کی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں طالبات ہوں خاص کر فیمیل, وہاں پر مرد اساتذہ کو ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ کیسی منطق ہے؟ کیا اس معاملے کا واحد ایک یہی حل ہے؟
یہ تو ایسا ہے کہ مجھے میں اس پہ تبصرہ تو کیا کروں اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد اس لائق نہیں ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے کی بچیوں کے ساتھ بیٹھ سکیں. یہ کس قسم کی منطق ہے؟ ہمیں ان سب کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں عورتوں کو بھی بتانا ہے کہ آپ نے کس طرح باہر نکلنا ہے, بچوں کو بتانا ہے, اور مردوں کو بتانا ہے کہ آپ نے نظریں کیسے نیچی رکھنی ہیں. آپ تصور کریں کہ اگر ہم اسکول کالج میں اساتذہ کی صورت میں ان مردوں کو نہیں لا سکتے اور اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں لا سکتے, اتنے سیکیور نظام میں نہیں لا سکتے, تو یہی مرد جب باہر کہیں ملیں گے, روڈ پر ملیں گے, کسی کالج کسی ہاسپٹل میں ملیں گے اور کسی ریسٹورینٹ میں ملیں گے, تو آپ انہیں اسکولوں سے نکال دیں گے, کیا آپ انہیں وہاں سے بھی نکال دیں گے؟ کیا آپ ان کی, ہم جو ساتھ میں ہماری 10,000 طرح کی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, مرد عورت دونوں اس وقت نوکری کر رہے ہیں, دونوں باہر نکل رہے ہیں, اور ہماری ان ساری چیزوں کی بنیاد کہاں پڑتی ہے؟ ہمارے اسکول میں پڑتی ہے. ہمیں لڑکوں کے سامنے نرسز اور اس طرح کے دیگر بہت سارے ادارے ہیں جہاں پر خواتین اور مرد ایک ساتھ کام کرتے ہیں, اور ہر ادارے میں اگر ایسا ہی کوئی معاملہ, ایسا ہی کوئی ہراسمنٹ کا ایشو سامنے آئے تو وہاں پر تو یہ لاجک نہیں کام کرے گا. سدرا, کانفیڈنس اسٹارٹ ہوتا ہے اسکول سے. اسکول بنیاد ہے, کانفیڈنس وہاں سے بنتا ہے. اس جملے کے بعد یا اس منطق کے بعد تو آپ نے ان کا کانفیڈنس ہی ختم کر دیا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مکس اپ ہونا ہے, ہماری کیا باؤنڈریز ہیں, یہ ہم اپنے اسکول کالج سے سیکھا کرتے ہیں. کو ایجوکیشن وہاں سے ہوتی ہے. جو کو ایجوکیشن کی پڑھی ہوئی سمجھدار بچیاں ہوتی ہیں وہ کسی بھی جگہ بیٹھ کے اتنے کانفیڈنس سے بات کرتی ہیں, انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کے سامنے بیٹھنے والا کلیگ ان کا مرد ہے یا عورت ہے. وہ اپنے فوکسڈ ہوتی ہیں اپنے کام پر, اپنے کانفیڈنس سے کام کرتی ہیں. اگر ہم 24 گھنٹے اس قسم کی سوچ ان کے ذہنوں میں ڈالیں گے, میں سمجھتی ہوں اس سے سوسائٹی کو صرف نقصان ہوگا. ہم ساتھ پڑھیں گے, ہم ساتھ بیٹھیں گے, ہم ساتھ کام کریں گے, لیکن عورتیں اپنی لمٹس جانتی ہیں, مردوں کو بھی اپنی لمٹس معلوم ہے, اور انہیں اپنی نظر نیچی رکھنی پڑے گی, اور جو لمٹس نہیں جانتے ان کو لمٹس دینی ضروری ہے. عالیہ صاحبہ کیا ہونا چاہیے, میں اس پر بھی آپ سے ڈسکشن کروں گی. دانیال, مراد راج صاحب آج پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک اسکول نہیں ہے, ایسے بہت سارے پرائیویٹ اور دوسرے اسکولز ہیں جہاں سے شکایات موصول ہو رہی ہیں. کیا ان اسکولز کے خلاف ایکشن ہو چکا ہے یا ان کے خلاف کارروائی ہوگی ابھی؟ جی سدرا, وزیر تعلیم مراد راس نے آج یہ تو کہا کہ اور بھی اسکول سے ہمیں کمپلین آ رہی ہے. انہوں نے اسکول کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا, یہ نہیں بتایا کہ وہ اسکولز پنجاب میں کس کس جگہ پہ ہیں, کون سے شہروں میں موجود ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جو طالبات ہیں انہوں نے ہمیں مختلف اسکولوں سے فون کیا ہے, اور کئی ایسی طالبات ہیں جو کہ تمام تر معاملہ بتاتے ہوئے رو پڑی ہیں. گورنمنٹ ایک طرف یہ اشورٹی تو دے رہی ہے کہ جو اسکول ہیں جو اس جنسی ہراسانی کو مکمل طور پر اس کو انویسٹیگیٹ کر کے لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے, ان کے خلاف ہم کارروائی یہ کریں گے کہ ان کے جو رجسٹریشن ہے وہ کینسل کر دی جائے گی اور اسکول کو جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا, بند کروا دیا جائے گا. اس پر وزیر تعلیم مراد راس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک ایکٹ جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تیار کروا رہا ہے, جس کے اندر ان تمام تر کلاز کو شامل کیا جا رہا ہے. سخت سزائیں جو ہے وہ تجویز کی جا رہی ہیں تاکہ جنسی ہراسانی کا اس حوالے سے تجویز کی جا رہی ہیں. دانیال, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. عالیہ صاحبہ, یہ جب نیا ایکٹ لانے کی بات کی جا رہی ہے نجی اسکول والے سے, اس ایکٹ میں ایسا کیا ہونا چاہیے کہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے, ایسے واقعات خاص کر جہاں سے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پر نہ پیش آ سکیں؟ بات یہ ہے کہ ٹیچرز کا ڈپارٹمنٹ اور ٹیچرز کا جو ایک شعبہ ہے وہ کسی بھی ملک کا بہترین شعبہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں عام طور سے کیا دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی بہت اچھی نوکری پہ نہیں لگ پا رہے ہوتے, ہمیں پتہ ہے پرائیویٹ سکولز میں گلی میں کونے میں ادھر ادھر جو سکولز ہیں ان میں کتنے لو سیلری پر کس طرح کی ٹیچر رکھی جا رہی ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے جس وقت ٹیچر کو ہائر کیا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ وہ ہمارے معاشرے کا سب سے زیادہ کارآمد, سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور سب سے زیادہ ویل اویئر بندہ وہ ہونا چاہیے. آپ اس وقت اس کی جس وقت سیلری کی بات کریں تو خدا را ان کی سیلری بھی بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ جو اتنی محنت کر کے کسی مقام پر پہنچتے ہیں وہ ان جگہوں پر آئیں. پلس مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ہمارے ٹیچرز کو جب ہائر کیا جائے تو ان کا جو ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے اسکول سے بھی ہمیشہ ایک سرٹیفکیٹ جاری ہوا کرتا تھا, جو کالج سے بھی جس کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ یا کچھ اس طرح کا وہ ایک ہمارا سرٹیفکیٹ ہمارے ساتھ آیا کرتا تھا. اس سرٹیفکیٹ کو بھی پوری ویلیو دی جائے. وہ اسٹوڈنٹ جس نے اپنے اسکول لائف میں, اپنے کالج لائف میں, اپنے یونیورسٹی لائف میں اگر اس کے پاس ہیرسمنٹ کے کیسز ہیں جو انڈوس ہوئے میں اس کے ڈوزیئر میں, اس کی فائل میں موجود ہیں, تو اس کو اگر استاد کی سیٹ پر بٹھایا جائے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے. یعنی اساتذہ بالکل یہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے, اور بچوں کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز ہیں ان کے بیہیویئر کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہوگا. عالیہ صاحبہ, آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, لیکن بریک کے بعد بات کریں گے ہم تاجروں کے مسائل پر.